دنیا کے سب سے امیر صحابی جن کی دولت آج بھی بلینز آف ڈالر بنتی ہے، جو آج اگر زندہ ہوتے تو ایلن ماسک، مارک زکربرگ، جیف بیزوس اور مکیش امبانی جیسے ٹاپ بزنس مین کو اپنی جیب میں لے کے گھومتے۔ جب ان کا کارواں مدینے پہنچتا تھا تو مدینے کی گلیاں بھی ہلنے لگتی تھی، اور جب ان کی وفات ہوئی تو ان کے سونے کو تقسیم کرنے کے لیے اس کے سونے کو کلہاڑیوں سے کاٹنا پڑا۔ اور اس صحابی کا نام ہم سب لوگ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ۔ عبد الرحمن بن عوف اگر زندہ ہوتے وہ ملٹی ٹریلینئر ہوتے، not a billionaire, not a millionaire, but a trillionaire. He would have been a multi trillionaire in dollars. آج کے زمانے میں دنیا کے سب سے امیر انسان ایلن مسک ہے، جس کی نیٹ ورتھ 247 بلین ڈالر ہے۔ لیکن دوسری طرف حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے وفات کے وقت 28 ٹن فقط سونا اپنے ترکے میں چھوڑا تھا۔ اس کے علاوہ گھوڑے، اونٹ، بکریاں اور زمین، اس کو ہم تفصیل سے وضاحت کریں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کوئی عام صحابی نہیں، بلکہ ان ٹاپ 10 صحابہ میں شامل تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی تھی۔ جب آپ کے والد کی وفات ہوئی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف اپنی بھرپور جوانی میں اپنے قبیلے کے سردار بنے اور مکے میں اپنے باپ کا سارا کاروبار اپنے ہینڈ اوور کر لیا، اور بالکل اپنے باپ کی طرح یمن اور شام کی طرف بزنس کے لیے آنے جانے لگے۔ تو یمن میں آپ کے ساتھ ایک ماجرا پیش آیا کہ ایک بار حضرت عبد الرحمن بن عوف یمن کی بازار میں تجارت میں مصروف تھے کہ ایک عیسائی راہب آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میرے علم کے مطابق مکے میں ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے جو بت پرستی کے خلاف ہوگا اور ایک خدا کی عبادت کرنے کی تبلیغ کرے گا۔ جاؤ اس کا مذہب قبول کر لو اور اسے میرا سلام کہنا۔ اور اسی عیسائی کی باتیں بالکل سچ ثابت ہوئیں۔ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ مکہ واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے منصب پر فائز ہو چکے تھے۔ آتے ہی آپ نے اپنے دوست حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ مکہ میں کچھ نیا ہوا ہے کیا؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں سارا معاملہ بتایا اور اسلام کی دعوت دی۔ تو حضرت عبد الرحمن نے فوراً اسلام قبول کر لیا اور یوں آپ سب سے پہلے اسلام لانے والے لوگوں میں شامل ہو گئے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے تو جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن کو آتے دیکھا تو انہوں نے فرمایا مجھے تمہارے چہرے پر نور نظر آ رہا ہے، اور جس آدمی کا پیغام تم میرے لیے لائے ہو وہ مجھے سنا دو۔ حضرت عبد الرحمن حیران رہ گئے اور انہیں سمجھ آ گئی کہ یہی اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اور اسی طرح مکے میں سب سے امیر لوگوں میں سے ایک حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام عبد عمر تھا۔ اسلام لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام بدل کر عبد الرحمن رکھ دیا۔ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تو سب آپ کے دشمن بن گئے، ایون کہ آپ نے اپنے قبیلے اور اپنے خاندان نے بھی منہ پھیر لیا، طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ ہجرت کرنے کے لیے کہا تو آہستہ آہستہ سارے مسلمان ہجرت کرنے لگے۔ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی باری آئی تو مکے کے بڑے بڑے سردار آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اگر آپ نے بھی ہجرت کی تو مکہ کی اکانومی تو کریش ہو جائے گی۔ جب عبد الرحمن بن عوف نے ان کی بات نہیں مانی تو انہوں نے آپ کو 2 آپشنز دیے، یا تو آپ مکہ میں سکونت اختیار کریں یا اپنا سارا مال اور کاروبار یہیں مکے میں چھوڑ کے چلے جائیں۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سارا مال اور اپنا سارا کاروبار وہیں مکے میں چھوڑ دیا، بس تھوڑی سی ضرورت کی چیزیں لے کر مدینے کی طرف ہجرت کی۔ جب آپ مدینہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤخات مدینہ میں ایک انصاری حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کا بھائی بنا دیا، اور سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ مکے کے امیر ترین لوگوں میں سے ایک تھے۔ حضرت سعد آپ کو اپنے گھر لے گئے اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو میرا بھائی بنایا ہے تو میں آپ کو وراثت میں حصہ دینا چاہتا ہوں۔ میرے پاس 2 گھر ہیں، 2 باغ ہیں اور یہاں تک کہ 2 بیویاں ہیں۔ آپ جس پر بھی ہاتھ رکھیں گے میں اسے طلاق دے دوں گا، اور عدت پوری ہونے کے بعد آپ اس سے شادی کر لیں۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ سعد،
تمہارا شکریہ، مجھے تم سے کچھ بھی نہیں چاہیے، فقط تم مجھے بازار کا راستہ بتا دو۔ تو وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہودیوں کی ایک بہت بڑی بازار بنو قینقاع میں لے گئے، جہاں سے آپ کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ شروع ہوا۔ بازار میں جاتا ہی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے بازار کا معائنہ کیا اور جائزہ لیا کہ کس چیز سے پیسہ بنایا جا سکتا ہے۔ جب آپ کی ریسرچ کمپلیٹ ہو گئی اور اب کاروبار شروع کرنے کی باری تھی، لیکن آپ کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسلمان دکاندار کے پاس گئے اور ان سے ایک ڈیل کی کہ فی الحال تو میں آپ سے بنا پیسے کے اس کے سامان لے جاؤں گا اور اسے بیچ کر شام کو آپ کے اپنے پیسے بھی دے دوں گا، اور جو نفع ہوگا اس میں 50-50 کر لیں گے، یعنی آدھا تمہارا ہوگا اور آدھا میرا ہوگا۔ تو یہ ڈیل اس دکاندار نے ایکسیپٹ کر لی۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے کچھ گھی، بٹر اور کھجور لے کر چلے گئے اور انہیں کسی طرح بیچ کر شام کو اس دکاندار کے پاس آئے اور اسے اپنی رقم بھی دی اور نفع بھی دیا، اور اپنے نفع میں سے اپنے گھر کے لیے سامان خرید کر چلے گئے۔ یہ دیکھ کر سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنگ رہ گئے کہ صبح جس کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا اور اب وہ الٹا ہمارے لیے سامان خرید کر لایا ہے۔ اور اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ یہودیوں کی مارکیٹ جانے لگے اور تھوڑا تھوڑا پروفٹ کمانے لگے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک پروڈکٹ لانچ کیا۔ بٹر اور کھجور کو ملا کر اس سے ایک مشہور سویٹ ڈش بنائی جسے ہائیس کہا جاتا تھا۔ جیسے ہی آپ نے یہ پروڈکٹ بیچنا شروع کیا تو آپ کے پروفٹ ڈبل ہو گئے اور آہستہ آہستہ آپ دولت مند بنتے گئے۔ کچھ ہی عرصے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں پر پرفیوم کے نشان دیکھے، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا کہ میں نے شادی کر لی ہے۔ مکہ سے آنے والے مہاجرین میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ایسے شخص تھے جنہوں نے مدینہ میں شادی کی تھی، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد صرف عبد الرحمن ہی ایسے شخص تھے جو شادی کرنا افورڈ کر سکتے تھے۔ شادی کے بعد بھی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بزنس بڑھتا رہا، اور اسی طرح حضرت عبد الرحمن نے اور بھی بہت سارے بزنس اسٹارٹ کیے، جس میں گھوڑوں کا بزنس، اونٹوں کی لین دین، گھوڑوں کے سیڈز، لغام اور باقی چیزوں کا بزنس بھی شروع کیا، اور بہت ساری زمین بھی خرید لی۔ اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پرانے کاروبار بھی اسٹارٹ کیے جو مکہ کے مشرکین نے ان سے زبردستی چھین لیے تھے، جس میں پرفیوم، لیدر، کپڑے اور اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے کاروبار شروع کیے۔ آخر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کاروبار اتنا بڑھ گیا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بڑے قافلے مدینے سے شام اور یمن کی طرف جانے لگے، اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ جب مدینہ پہنچتا تو مدینہ کی بازاریں فل ہو جاتی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمپیٹیٹر ایک یہودی ابو رافع تھا، جو ایک ظالم اور بے ایمان تاجر تھا۔ وہ مدینہ سے باہری قافلے سے سامان سستی رقم میں لے کر مدینہ میں مہنگی رقم میں بیچتا تھا۔ وہ اپنے یہودیوں کو چیز سستی رقم میں اور باقیوں کو مہنگی رقم میں بیچتا تھا، اور اپنے مال کا عیب بھی چھپاتا تھا، جبکہ دوسری طرف حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مال کا عیب بھی بتا کر بیچتا تھا، اور رقم بھی سب کے لیے برابر ہوتی۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن کو دعا دیتے ہوئے فرمایا کہ عبد الرحمن رحمان کا تاجر ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ایسی ہوئی کہ میں مدینہ میں پتھر کو بھی ہاتھ لگاتا تو وہ بھی سونا بن جاتا، یعنی اللہ تعالیٰ نے میری تجارت میں ایسی برکت عطا فرمائی تھی۔ اور ایسے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے ہی نہیں بلکہ دنیا کے ریچسٹ صحابی بنے، اور جب خرچ کرنے کی باری آتی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سے پیچھے نہیں رہتے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن اکیلے نے 30,000 غلاموں کو آزاد کرایا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 700 اونٹ بھرے ہوئے سامان سے سارا کا سارا مال فقط اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو صدقہ کرنے کی ترغیب دی
تو آپ نے 4000 درہم پیش کیے، دوسری مرتبہ 40,000 درہم اور تیسری مرتبہ 500 گھوڑے اور 500 اونٹ پیش کر دیے۔ خاص کر کے غزوات کے موقع پر آپ اپنے خزانے کا منہ کھول دیتے، خصوصاً 9 ہجری میں پیش آنے والے تاریخی غزوہ تبوک کے موقع پر، جب قحط کا زمانہ چل رہا تھا، مال و اسباب، اسلحہ و خوراک، غرض یہ کہ ہر طرح سے تنگی و حسرت کا سامنا تھا۔ اس موقع پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے 200 اوقیہ خالص سون بطور تعاون پیش کیا، اور بھی ایسے بہت سارے موقع پر آپ دل کھول کر خرچ کرتے تھے۔ جنگ بدر میں شریک ہونے والے تمام صحابیوں کے لیے 400 درہم کی وصیت فرمائی، اور امہات المؤمنین کے نام ایک باغ کی وصیت فرمائی جو 40,000 درہم کی مالیت کا تھا۔ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی تو انہوں نے اپنے ترکہ میں 1000 اونٹ، 1000 گھوڑے اور 10,000 بکریاں اور بہت ساری زمین چھوڑی تھی، اور علماء بتاتے ہیں کہ 28 ٹن سونے کی اینٹیں چھوڑی تھی، جس کو توڑنے کے لیے مزدور بلائے گئے تھے۔ باقی آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنے مالدار صحابی تھے۔ ایک بار ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے مالدار کیسے بنے، تو انہوں نے فرمایا کہ میری تجارت کے 4 اصول ہیں۔ نمبر 1، میں نقد پہ مال لیتا ہوں۔ نمبر 2، میں نقد پہ مال بیچتا ہوں۔ نمبر 3، اپنے مال کا عیب بتاتا ہوں۔ نمبر 4، کم منافع پہ مال بیچ دیتا ہوں۔